نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وقال النبي صلى الله عليه وسلم في مقام آخر من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعني آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا احسان و کرم ہے کہ آج اللہ رب العزت نے ہم سبھی کو یوں سمجھ لیجئے کہ قرآن مقدس کی تکمیل کے موقع پر ایک ساتھ جمع ہونے کا موقع مرحمت فرمایا، کچھ لمحہ دین کی باتیں کرنے اور سننے کا موقع مرحمت فرمایا۔ اللہ رب العزت یہ مواقع ہم سبھی کو زندگی کے اندر بار بار مرحمت فرمائے، ہم سب کو قرآن مقدس کی برکت کے اندر حصے داری مرحمت فرمائے۔ دیکھیں، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو ارشادات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو احادیث مبارکہ آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ بس انہی دو احادیث مبارکہ سے متعلق یوں سمجھ لیجئے کہ میں اپنے اکابر سے سیکھی گئی کچھ باتیں آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ بس آپ اللہ رب العزت سے دعا فرما دیں کہ صحیح صحیح باتیں میری زبان سے کہلوا دے اور ہم سبھی کے لیے ان باتوں کو کارآمد اور نفع بخش بنا دے۔ دیکھیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا جو دار و مدار ہے وہ نیتوں کے اوپر ہے۔ یہ یوں سمجھ لیجئے بخاری شریف کی سب سے پہلی حدیث ہے، اور علامہ امام بخاری علیہ الرحمہ نے اسی حدیث مبارکہ سے اپنی بخاری شریف کا آغاز فرمایا۔ وجہ صرف یہ تھی کہ جب اعمال کا دار و مدار صرف اور صرف نیتوں کے اوپر ہے تو نیت کا ٹھیک کرنا سب سے پہلے ضروری۔ اگر نیت ہی ٹھیک نہیں ہوگی تو یوں سمجھیں کوئی بھی عمل معتبر نہیں ہوگا، ہمارا کوئی بھی عمل کارآمد نہیں ہوگا۔ اس لیے نیت کا ٹھیک کرنا سب سے پہلے ضروری، اور یہ نیت کا ٹھیک کرنا میرے پیارے بھائیوں سیکھنا پڑتا۔ ہمارے ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ میں اپنے شیخ کی صحبت میں تقریباً 8 سال رہا، اور ان 8 سالوں کے اندر میں نے صرف اور صرف اپنی نیت کو ٹھیک کرنا سیکھا۔ تو یہ بڑا مشکل کام ہے، جبکہ ہم اسے بڑا آسان سمجھ رہے ہوتے۔ ہم نے اپنے بڑوں سے ایک واقعہ سنا کہ ایک مرتبہ ایک بزرگ کی ان کے ایک شاگرد نے اپنے گھر پر دعوت کی۔ اس نے نیا مکان بنایا تھا۔ آپ جب اس کے گھر میں تشریف لے گئے تو وہاں آپ نے ایک روشن دان دیکھا۔ اپنے شاگرد سے پوچھا کہ بھئی یہ کیا ہے؟ کہنے لگا کہ حضرت روشن دان۔ پوچھا کس وجہ سے بنایا ہے؟ کہنے لگا کہ صرف اس وجہ سے بنایا ہے کہ یہاں سے ہمیں ہوا آ جایا کرے اور روشنی مل جایا کرے۔ ان بزرگ نے فوراً اپنے شاگرد کی اصلاح فرمائی اور یہ فرمایا کہ بھائی تمہیں نیت یہ کرنی چاہیے تھی کہ یہاں سے اس کے ذریعے سے مجھے اذان کی آواز آیا کرے گی اور میں وقت پر نماز ادا کر لیا کروں گا، جبکہ ہوا اور روشنی تو تمہیں مفت میں مل جاتی۔ اس لیے میں نے کہا کہ اپنی نیتوں کا ٹھیک کرنا سب سے پہلے ضروری ہے۔ اسی لیے عالم اسلام کے ایک مایہ ناز محدث ہیں حضرت عبداللہ ابن مبارک علیہ الرحمہ، وہ یوں فرمایا کرتے تھے کہ رب عمل صغیر، بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کا عمل تو بڑا چھوٹا سا ہوتا ہے،
دیکھنے میں وہ عمل بڑا ہی معمولی ہوتا ہے، تو عظیمہ النیہ، لیکن نیت اس عمل کو بڑا بنا دیتی۔ اور فرمایا وَرُبَّ عَمَلٍ کبیر، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کا عمل تو بہت بڑا ہوتا ہے، یوں سمجھے پہاڑوں کی برابر ہوتا ہے، لیکن تصغرہ النیہ، نیت جو ہے وہ اس کو چھوٹا کر دیتی۔ اسی لیے علماء کرام نے لکھا ہے کہ عمل کی نیت کی 3 صورتیں ہوا کرتی۔ یہ توجہ سے سننے والی اور سمجھنے والی بات ہے۔ یہ فرمایا عمل کی نیت کی 3 صورتیں ہوا کرتی ہیں۔ پہلی ہوتی ہے اچھی نیت کے ساتھ عمل کرنا، اور دوسری ہوتی ہے بری نیت کے ساتھ عمل کرنا، اور تیسری ہوتی ہے بغیر نیت کے عمل کرنا۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ اس امت کو بری نیت کے ساتھ عمل کرنے سے اتنا نقصان نہیں پہنچا جتنا کہ بغیر نیت کے عمل کرنے سے نقصان پہنچا۔ آج ہم اندازہ لگا لیں کہ ہم اپنی زندگی کے اندر نہ جانے کتنے کام ایسے ہیں جو بغیر نیت ہی کے کر لیتے، جبکہ اگر انہی کاموں کو نیت کے ساتھ کیا جائے اور اچھی نیت کے ساتھ کیا جائے تو میرے پیارے بھائیوں وہی عمل ہمارے لیے ثواب کے کام بن جاتے۔ اس کی چند مثالیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جتنی توجہ کے ساتھ سنیں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ مجھے بھی اچھا لگے گا، بات کرنے میں بھی مزہ آئے گا، اور ہم سب کے لیے یہ باتیں کارآمد بھی ہوں گی۔ دیکھیں ہر وہ بندہ جس کے ماں باپ زندہ ہیں، وہ بندہ ایک دن میں درجنوں مرتبہ اپنے ماں باپ کو دیکھتا ہے، وہ ایک دن میں درجنوں مرتبہ اپنے ماں باپ کی شکلوں کو دیکھتا ہے، لیکن ایمانداری کے ساتھ بتائے کیا وہ اس نیت کے ساتھ دیکھتا ہے کہ یہ میرے ماں باپ ہیں، یہ میرے وہ ماں باپ ہیں جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کوئی اپنے ماں باپ کے چہروں کو محبت بھری ایک نگاہ سے دیکھ لے، اگر کوئی اپنے ماں باپ کے چہرے پر محبت بھری ایک نگاہ ڈال لے، اللہ رب العزت اس ایک نگاہ کے بدلے میں اسے ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب مرحمت فرماتے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی بندہ اپنے ماں باپ کے چہروں کو محبت بھری نگاہوں سے بار بار دیکھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جتنی مرتبہ دیکھے گا اتنی ہی مرتبہ حج اور عمرے کا ثواب پائے گا۔ ایمانداری کے ساتھ بتائیں کہ کیا ہم اپنے ماں باپ کے چہروں کو اس نیت سے دیکھتے ہیں؟ اسی طرح دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں جو بندہ یہ چاہتا ہو کہ میری عمر کے اندر اضافہ ہو، جو بندہ یہ چاہتا ہو کہ میرے رزق میں اضافہ ہو، اسے چاہیے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اسی طرح دیکھیں ایک حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الوالد اوسط ابواب الجنہ، کہ باپ جنت کے دروازوں میں سب سے بہترین دروازہ ہے، اور فرمایا فَإِنْ شِئْتَ فَأَزِعْ ذَلِكَ، اب تجھے اختیار ہے کہ تو اپنے باپ کی نافرمانی کر کے اس دروازے کو ضائع کر دے، اب احفظہ، یا پھر اپنے باپ کی فرما برداری کر کے اس دروازے کی حفاظت کر دے۔ اسی طرح دیکھیں ماں کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ کا فرمان ہے الجنت تحت اقدام الامہات، کہ ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت ہوا کرتی ہے۔ اسی طرح دیکھیں ایک اور حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد، کہ اگر تمہارا باپ تم سے خوش ہے، اگر تمہارا باپ تم سے راضی ہے تو پھر سمجھو کہ اللہ رب العزت بھی تم سے راضی۔ اور فرمایا وسخط الرب فی سخط الوالد، اگر تمہارا باپ تم سے ناراض ہے، اگر تمہارا باپ تم سے ناخوش ہے
تو پھر جان لو اللہ رب العزت بھی تم سے راضی نہیں۔ اس لیے میں نے کہا کہ اپنی نیتوں کو درست کریں، اور آج یہ طے کر کے اٹھیں کہ جب بھی اپنے ماں باپ کے چہروں کو دیکھیں گے اسی نیت کے ساتھ دیکھیں گے کہ یہ وہ مبارک چہرے ہیں کہ ان کو اگر ہم ایک مرتبہ پیار بھری نگاہ سے دیکھیں گے اللہ رب العزت ہمیں ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب مرحمت فرمائیں۔ میرے ایک استاد محترم تھے حضرت مولانا ظہیر صاحب، وہ اس حدیث مبارکہ کی تفسیر میں ایک شعر پڑھا کرتے تھے، بڑا اچھا شعر۔ یہ فرمایا کرتے تھے، یہ ہیں کتنے ہنسی چہرے میری تسبیح کے دانے ہیں۔ یہ آپ ماں باپ کی شان میں کہا کرتے تھے، یہ کہا کرتے تھے یہ ہیں کتنے ہنسی چہرے میری تسبیح کے دانے ہیں کہ نظریں اٹھتی رہتی ہیں عبادت ہوتی رہتی ہے۔ آپ ایسے نظر اٹھائیں، اپنے ماں باپ کے چہروں کو محبت بھری نگاہوں سے دیکھیں اور یہیں بیٹھے بیٹھے حج کا بھی ثواب کما لے، عمرے کا بھی ثواب کما لے۔ تو مجھ سے وعدہ کریں اس نیت کے ساتھ اپنے ماں باپ کو دیکھیں گے نہیں دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اسی طرح دیکھیں ہر بندہ، تقریباً ہر بندہ اپنی بیوی کو دیکھ کر کے مسکراتا ہے، اور تقریباً ہر بیوی اپنے شوہر کو دیکھ کر کے مسکراتی ہے، لیکن اس مسکراہٹ کے اندر میرے پیارے بھائیوں خواہش کا پہلو غالب ہوتا۔ ہمارے حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی علیہ الرحمٰن نے ایک حدیث مبارکہ نقل کی جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا جب کوئی بندہ اپنی بیوی کو دیکھ کر کے مسکراتا ہے اور بیوی اپنے شوہر کو دیکھ کر کے مسکراتی ہے، اللہ رب العزت اس وقت ان دونوں کو دیکھ کر کے خوش ہوتے۔ تو بتائیں کیا ہم جو ہیں وہ اپنی بیوی کو اس نیت کے ساتھ دیکھتے ہیں، یا ہماری عورتیں اپنے شوہروں کو اس نیت کے ساتھ دیکھتی ہیں کہ اگر ہم آپس میں ایک دوسرے کو خوشی بھری نگاہوں سے دیکھیں گے اللہ رب العزت ہم دونوں کو دیکھ کر کے خوش ہوں۔ تو پتہ چلا ہمیں ہر کام کو نیت کے ساتھ کرنے کی ضرورت ہے اور اچھی نیت کے ساتھ کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح دیکھیں، اس کی ایک اور مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ دیکھیں تقریباً ہر ماں جو ہے وہ اپنے بچے کو سلاتی ہے، اور جس وقت اپنے بچے کو سلاتی ہے اس وقت ہر ماں جو ہے وہ تھپکیاں دے رہی ہوتی۔ جو عورتیں نیک ہوتی ہیں وہ میرے پیارے بھائیوں اللہ اللہ کے الفاظ گنگنا رہی ہوتی ہیں یا کوئی اور دعائی یا کلمات کہہ رہی ہوتی، لیکن وہ عورتیں جن کے دل کے اندر، جن کے سینوں کے اندر نیکیاں کم ہوتی ہیں، وہ میرے پیارے بھائیوں بڑی ہی اوٹ پٹانگ کی باتیں کرتی، اور کچھ نہیں تو بس اتنا کہیں گی کہ بیٹا سو جا سو جا۔ جبکہ ہم کہتے ہیں کہ اگر عورت تھوڑا عقل مندی کا مظاہرہ کر لے، اگر تھوڑا سمجھداری سے کام لے لے تو عورت اپنے اس وقت کو بھی میرے پیارے بھائیوں عبادت کا وقت بنا سکتی۔ دیکھیں جب ہم چھوٹے سے تھے اس وقت ہماری والدہ تقریباً ہم سب کو یہ الفاظ سنایا کرتی تھی، اس وقت ہم سب کی والدہ تقریباً ہم سبھی کو یہ لوری دیا کرتی تھی کہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ۔ یوں ترنم کے ساتھ ایک بچے کو کچھ الفاظ سننے کے لیے مل جایا کرتے تھے، ایک بچے کو ماں کی دعائیں مل جایا کرتی تھی، ایک بچے کو اپنی ماں کی تھپکیاں مل جایا کرتی تھی، اور وہ بچہ میرے پیارے بھائیوں سو بھی جایا کرتا تھا۔ آج بھی جب کوئی ماں اپنے بچے کو سلائے اس وقت اس عورت کو چاہیے کہ اپنے بچے کو کچھ دعائی یا کلمات کہہ دے، اس کے سامنے کچھ دعائی یا جملے کہہ دے، اس سے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ بچے کو اپنی ماں کی دعا مل جائے گی، بچے کو ماں کی تھپکیاں مل جائے گی، اور میرے پیارے بھائیوں بچہ جو ہے وہ سو بھی جائے گا۔ اگر کوئی اور لوری یاد نہ ہو تو میرے پیارے بھائیوں یہی الفاظ کہہ دیا کرے، حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ۔ آپ ان الفاظ کے ترجمے پر غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان الفاظ کے اندر میرے پیارے بھائیوں کتنی خیر چھپی ہوئی۔ دیکھیں ان الفاظ کا ترجمہ ہے حسبی ربی جل اللہ
माफी कल्बी गैरुल्लाह, कि मुझे मेरा रब काफी है और अल्लाह रब्बुल इज्जत बड़ी जात है, अल्लाह रब्बुल इज्जत बुलंद व बाला जात है, ऐसी जात है कि जिसकी अजमत के आगे कोई भी चीज कोई मायने नहीं रखती। और फरमाया माफी कल्बी गैरुल्लाह, मेरे दिल के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत के सिवा कुछ भी नहीं। इसी तरह आगे फरमाया इन्ना आमन्ना बिल्लाह सद्दक़ना लि रसूलिल्लाह, कि हम अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात के ऊपर ईमान लाए और हमने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक की, यानी हमने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच्चा जाना। आगे अल्फाज है नरजुल जन्नत नदखुलुहा यौमल हशरी इंशाअल्लाह, कि हम सब इस बात की उम्मीद रखते हैं कि हश्र के दिन मैदान महशर में हम सब के सब इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह जन्नत में दाखिल होंगे। और फरमाया या रहमान आफिना वाफ़ु अन्ना या अल्लाह, ऐ रहमान हमें माफ फरमा दीजिए और हमारे गुनाहों से दरगुजर फरमा दीजिए। मेरे प्यारे भाइयों, कहने को है ये भी एक लोरी, लेकिन देखे थोड़ा सा अकलमंदी का मुजाहरा करने से यही काम इबादत का काम बन जाता। दुनिया की हर माँ अपने बच्चे को सुलाते हुए कुछ ना कुछ अल्फाज कहती है, तो क्यों ना हम अपने बच्चे को अच्छे अल्फाज सिखाएं। इसलिए ये तय करें कि हम भी अपने बच्चों को अच्छे कलिमात सिखाया करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको अमल की दौलत से मालामाल फरमा दे। और देखें दूसरी हदीस मुबारका जो मैंने आपके सामने पढ़ी, उसके अंदर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, आपने फरमाया मिन हुस्नी इस्लामिल मर्इ तर्कुहु मा ला यानीही, कि इस्लाम की खूबी यह है, इस्लाम की अच्छाई यह है कि इंसान ला यानी फजूल कामों को छोड़ दे। ला यानी कहते हैं ऐसे कामों को जिनका दुनिया और आखिरत के अंदर कोई फायदा नहीं। आज आप हमारे नौजवानों को देख ले, वो मेरे प्यारे भाइयों महज फजूल कामों के अंदर अपने वक्त को जाय करते फिरते। हमें सच में अपनी इस आदत को संवारने और सुधारने की जरूरत है। देखें हम जब शादी करते हैं तो कार्ड पे ये टाइम लिखवा देते हैं कि भाई वलीमे का टाइम है 1 बजे, और जहन में पहले से ये बात रहती है कि लोग तकरीबन 3 बजे तक आएंगे। तो पता चला कि जहन ही हमारा ऐसा बन गया है कि हम 2-3 घंटे के फर्क ही महसूस नहीं करते, जबकि 1 बजे का मतलब एक ही होता। लेकिन देखें हदीस मुबारका ने हमें जो है वो वक्त की कदरदानी सिखाई, और हमारे जो अकाबिर हुए हैं वो अपने वक्त की बड़ी कदर किया करते थे। देखें एक मुहद्दिस है हाफिज इब्ने हजर अलैहि रहमा, ये फरमाते हैं कि मैं अहादीस मुबारका लिखा करता, और अहादीस मुबारका लिखते हुए जब मेरा कलम टूट जाता तो मैं नए सिरे से कलम को बनाने लगता। लेकिन फरमाते हैं कि जैसे ही कलम बनाना शुरू करता, मैं फौरन अपनी जबान पर तीसरा कलीमा शुरू कर देता, ताकि मेरा कलम बनाने का वक्त भी अल्लाह रब्बुल इज्जत की याद से गाफिल न गुजरे। तो हमारे अकाबिर अपने वक्त की इतनी कदर किया करते थे। बल्कि देखें हमारे मशाइख तो यहां तक फरमाते हैं, वो ये कहते हैं कि जो दम गाफिल सो दम काफिल, कि हमारा जो सांस भी गफलत के आलम में गुजर गया, यूं समझ लीजिए वो कुफ्र के आलम में गुजर गया। देखिए बस थोड़ा सा वक्त आपका लूंगा, बस इसके अंदर कोशिश करें कि इन बातों को थोड़ी तवज्जो के साथ सुन लें। देखें मिसाल के तौर पर यूं समझ लीजिए कि एक बंदे की उम्र होनी थी तकरीबन 70 साल, और अल्लाह रब्बुल इज्जत का कोई नेक बंदा, अल्लाह का कोई वली उसे ये बता दे कि भाई मुझे इल्हाम के जरिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये इशारा दिया है कि तुम्हारी जिंदगी के 3 साल कम कर दिए गए, यानी 70 साल से अब जो तुम्हारी उम्र है वो 67 साल कर दी गई। ईमानदारी के साथ बताएं कि जब वो बंदा सुनेगा तो उसको कितना अफसोस होगा। देखें वो बंदा रोना शुरू कर देगा, वो बंदा चिल्लाना शुरू कर देगा,
وہ بندہ اپنے دوستوں میں بیٹھ کر کے کہے گا کہ دیکھو میری زندگی کے 3 سال کم کر دیے گئے، جبکہ یہی بندہ بالکل خالی رہ کر، یوں کہہ لیجئے کہ بالکل خالی پڑے پڑے، یوں سمجھ لیجئے ہوٹلوں پہ بیٹھ کر، یا پھر آپ کہیں چائے کی دکانوں پہ بیٹھ کر، یا پھر آپ کہیں کہ اپنے یار دوستوں میں بیٹھ کر اپنا کتنا وقت ایسے گزار دیتا ہے کہ اگر ہم اس وقت کو جمع کرنے لگے تو وہ وقت زندگی کے تقریباً 10 سال بن جائے یا 20 سال بن جائے، اور اس بندے کو ذرہ برابر بھی احساس نہیں ہوتا۔ تو ہمیں میرے پیارے بھائیوں اپنی اس عادت کو سنوارنے کی ضرورت ہے۔ اور ابھی میں نے آپ کے سامنے کہا کہ ہمارے اکابر اپنے وقت کی بڑی قدر کیا کرتے تھے۔ دیکھیں ایک بڑے پائے کے محدث ہوئے ہیں یحییٰ ابن معین علیہ الرحمہ، ان کے ایک شاگرد فرماتے ہیں کہ یہ ایک دوسرے محدث محمد ابن افضل علیہ الرحمہ کے دروازے پر گئے اور صرف ایک حدیث مبارکہ حاصل کرنے کے لیے گئے۔ جب محمد ابن افضل نے وہ حدیث مبارکہ سنا دی، یحییٰ ابن معین علیہ الرحمہ فرمانے لگے کہ کیا آپ کے پاس یہ حدیث مبارکہ لکھی ہوئی ہے؟ محمد ابن افضل نے کہا کہ ہاں میرے پاس لکھی ہوئی ہے، میں ابھی لکھی ہوئی تحریر لے کر کے آتا ہوں۔ جب وہ تحریر لینے کے لیے جانے لگے، یحییٰ ابن معین علیہ الرحمہ نے ان کا دامن پکڑ کر کھینچ لیا اور فرمانے لگے کہ پہلے مجھے حدیث مبارکہ لکھوا دیجیے، اس کے بعد جا کر کے تحریر لے آنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس آنے جانے میں میری موت واقع ہو جائے۔ تو میرے پیارے بھائیوں یہ حضرات اپنے وقت کی اتنی قدر کیا کرتے تھے، آج ہمیں بھی اسی طرح اپنے وقت کی قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک اور واقعہ بہت ہی مختصر انداز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور اپنی بات کو مکمل کر دیتا ہوں۔ دیکھیں اندلس کی سرزمین پر ایک محدث ہوئے ہیں جن کا نام تاریخ کے اندر لکھا ہے بقی ابن مخلد علیہ الرحمہ۔ ان کے حالات زندگی میں لکھا ہے کہ یہ اندلس سے کئی ہزار میل کا سفر کر کے سرزمین بغداد پہنچے، اور یہ سفر انہوں نے صرف امام احمد ابن حنبل علیہ الرحمہ سے حدیث مبارکہ حاصل کرنے کے لیے کیا۔ لیکن اللہ کی شان دیکھیں، جب یہ سرزمین بغداد پر پہنچے تو وہاں ان کو پتا چلا کہ امام احمد ابن حنبل علیہ الرحمہ کو وقت کے حاکم نے نظر بند کر رکھا ہے، یعنی نہ تو امام احمد ابن حنبل علیہ الرحمہ کسی سے مل سکتے اور نہ ہی کوئی ان سے مل سکتا۔ یہ بقی ابن مخلد علیہ الرحمہ بڑے پریشان ہو کہ بھائی اتنی دور سے سفر کر کے آیا اور جس ذات سے حدیث مبارکہ حاصل کرنے کے لیے آیا اسی ذات کو حاکم وقت نے نظر بند کر دیا۔ آپ کے دل کے اندر سچی طلب تھی، آپ کے دل کے اندر سچی تڑپ تھی، اور جب بندے کے اندر سچی طلب ہو اللہ رب العزت اس کے لیے راستے نکال دیتے۔ تو دیکھیں بقی ابن مخلد علیہ الرحمہ کے ذہن میں ایک تجویز آئی، آپ جہاں رہ رہے تھے وہاں سے باہر نکلے، آپ نے ایک پھٹا ہوا کپڑا جو ہے وہ اپنے ماتھے پر باندھا، اپنی آستین کے اندر کاغذ قلم دوات یہ ساری چیزیں چھپائی، اور اپنے ہاتھ میں ایک تھالی لی، اور کپڑے بھی جو ہیں وہ تقریباً پھٹے پرانے تھے اور بالکل ایسے ہو گئے جیسے ایک بھکاری ہوتا ہے مانگنے والا، اور آپ نے میرے پیارے بھائیوں باہر نکل کر کے مانگنا شروع کر دیا۔ بس دیکھیں بہت ہی مختصر انداز میں یہ واقعہ میں آپ کو سنا رہا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ اپنی بات کو مکمل کر دوں گا۔ تو دیکھیں بقی ابن مخلد علیہ الرحمہ نے باہر نکل کر کے مانگنا شروع کر دیا۔ اس وقت جب فقیر کوئی مانگا کرتا تو یہ جملہ کہا کرتا اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، کہ تمہارا ثواب جو ہے وہ اللہ رب العزت کے ذمے۔ یہ سن کر جسے کچھ دینا ہوتا وہ دے دیتا اور جسے نہیں دینا ہوتا وہ نہیں دیتا۔ دیکھیں بقی ابن مخلد علیہ الرحمہ بغداد کی گلیوں کے اندر گھومتے پھرتے ہیں،
اور آپ یہ صدا لگاتے ہیں اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ۔ یہ سن کر کسی نے آپ کو کچھ دے دیا اور کسی نے کچھ نہ دیا، آپ اسی طرح صدا لگاتے لگاتے امام احمد ابن حنبل علیہ رحمہ کے دروازے پر پہنچے، وہاں بھی آپ نے آواز لگائی اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ۔ امام احمد ابن حنبل علیہ رحمہ نے دروازہ کھولا اور نیت یہ تھی کہ میں اس بھکاری کو، میں اس فقیر کو کچھ پیسے دے دوں گا۔ آپ نے جب دروازہ کھولا اور آپ پیسے دینے لگے تو بقی ابن مخلد علیہ رحمہ فرمانے لگے، آپ نے فرمایا کہ حضرت میں آپ کے پاس پیسے لینے کے لیے نہیں آیا، آپ نے فرمایا کہ حضرت مجھے درہم نہیں چاہیے، مجھے دینار نہیں چاہیے، میں تو صرف اور صرف آپ کے پاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ حاصل کرنے کے لیے آیا۔ امام احمد ابن حنبل علیہ رحمہ فرمانے لگے کہ بھائی میں آپ کو حدیث مبارکہ نہیں پڑھا سکتا۔ آپ فرمانے لگے میں تو آپ سے بات بھی نہیں کر سکتا، اگر حاکم وقت کو پتہ چل گیا تو مجھے سزا دے گا۔ دیکھیں بقی ابن مخلد علیہ رحمہ فرمانے لگے کہ حضرت آپ پریشان نہ ہو، میں روزانہ اسی طرح بھکاری کے بھیس میں آپ کے دروازے پر آیا کروں گا اور روزانہ اسی طرح صدا لگایا کروں گا اجرکم علی اللہ۔ آپ اپنا دروازہ کھول دیا کرنا اور جتنی دیر پیسے دینے میں لگتی ہے اتنی دیر میں مجھے ایک حدیث مبارکہ سنا دیا کرنا، میں اس حدیث مبارکہ کو یاد کر لیا کروں۔ میرے پیارے بھائیوں، کتابوں کے اندر لکھا ہے یہ بقی ابن مخلد علیہ رحمہ تقریباً پورے 1 سال اسی طرح روزانہ بھکاری کے بھیس میں امام احمد ابن حنبل علیہ رحمہ کے دروازے پر آتے رہے۔ آپ اسی طرح صدا لگاتے، امام احمد ابن حنبل علیہ رحمہ دروازہ کھولتے اور جتنی دیر پیسے دینے میں لگتی اتنی دیر میں ایک حدیث مبارکہ سنا دیتے، یہ اس حدیث مبارکہ کو یاد کر لیتے اور اس طرح پورے سال کے اندر تقریباً 300 احادیث مبارکہ انہوں نے اپنے پاس محفوظ کر لی۔ میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ کل جب اللہ رب العزت کا دربار لگے گا، آخرت میں میدان محشر قائم ہوگا تو وہاں یہ لوگ کھڑے ہوں گے اور کھڑے ہو کر کے کہیں گے کہ یا اللہ ہم نے تیرے دین کو اتنی محنتوں سے حاصل کیا، اتنی مشقتوں سے حاصل کیا، اتنی دقتوں کے ساتھ حاصل کیا، ایمانداری کے ساتھ بتائے کہ وہاں ہمارے پاس دینے کے لیے کوئی جواب ہوگا؟ بالکل بھی نہیں ہوگا۔ میرے پیارے بھائیوں، ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہمارے گھروں کے سامنے مسجد ہے اور مسجد کے اندر تقریباً تمام طرح کی آرام کی چیزیں موجود ہیں، اس کے بعد بھی ہم سے مسجدوں تک کے اندر آیا نہیں جاتا نماز پڑھنے کے لیے، تو وہاں اللہ رب العزت کے گھر میں ہم لوگ کیا جواب دیں گے؟ اس لیے آج ہمیں اپنے آپ کو بھی مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، اپنے ایمان کو بھی سنوارنے کی ضرورت ہے اور اپنے بچوں کے ایمان کو بھی سنوارنے کی ضرورت ہے۔ تقریباً ہم سبھی کو پتا ہے کہ ہماری جو نسلیں ہیں وہ مرتد ہو رہی ہیں اور یوں سمجھ لیجئے کہ کفر کے دہانے پر کھڑی ہیں۔ اگر ہم نے اپنی نسلوں کے اوپر محنت نہ کی، انہیں قرآن مقدس نہ سکھایا، احادیث مبارکہ نہ سکھائی، انہیں مسجدوں سے نہ جوڑا، علماء کرام سے نہ جوڑا، تو میرے پیارے بھائیوں وہ دن دور نہیں کہ ہم اپنی نسلوں کو مرتد ہوتے ہوئے دیکھیں، ایمان سے پھرتے ہوئے دیکھیں گے۔ اللہ نہ کرے وہ وقت آئے کہ ہمیں یہ چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھنی پڑے۔ اللہ رب العزت سے دعا کرے میرے لیے، اپنے لیے اور ساری امت مسلمہ کے لیے کہ اللہ رب العزت ہم سبھی کو اپنے آپ کو سنوارنے اور نکھارنے کی توفیق مرحمت فرما دے۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ۔